اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَعْمَالُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور گالی مت دو نہ ان کو جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جہالت کی حد سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اس طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا دیا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اس سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے۔ بہت ہی اہم مضامین بتائے گئے ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اس وقت جو امت ہے وہ بہت ہی گمراہی اور دلالت میں گری ہوئی ہے۔ اس کا علاج کیسے کرنا ہے یہ قرآن حکیم اور احادیث صحیح سے ہی ممکن ہے۔ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں ان کو مت گالی دو، یعنی غیر اللہ کو پکارنے والوں کے ساتھ بھی طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ان کو گالی نہیں دیں جائے۔ اپنے حسن اخلاق سے، فہم گوئی سے، اخلاقی حدوں کے اندر رہتے ہوئے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو ایسا ہوگا جب آپ بد اخلاق ہوں گے تو آپ کو وہی آواز آئے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا، کنویں کے اندر جو بھی آواز ماری جائے وہ لوٹ کر اسی طرح آتی ہے، اور جب لوٹے گی تو کیا فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ آپ نے تو اپنے طرف سے اس کو ہدایت کی طرف بلایا اور اس میں آپ کا رویہ جو تھا وہ تلخ تھا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے گالی دی اللہ کو، کیا اللہ کے رسول کو۔ اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کذالک زُیِّنَ لِکُلِّ أُمَّةٍ أَعْمَالُهُمْ، ہر جو قوم ہوتی ہے اس کے لیے ہم مزین کر دیتے ہیں ان کے اعمال۔ وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، وہ کسی قبر کو پوج رہے ہیں، تو وہ اس کو مزین سمجھتے، وہ اپنے اعمال کو بہت ہی اچھا سمجھتا، اس کو بہت عمل، اس کہتا ہے سارے لوگ یہی عمل کریں۔ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ، یہ ہے وارننگ، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو مرجعکم، تمہیں لوٹنا کس کے پاس ہوگا؟ اس ذات کے پاس، وہ سب کا حساب کر لے گی۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گی جو کچھ تم اعمال کر کے آئے ہو۔ اس سورہ انعام کی آیت نمبر 8۔ اس وقت سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ غیر مسلموں کو تو گالی دینا ویسے ہی حرام ہے، مسلمان کو گالی نہیں دے سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید کسی آدمی کے اندر حیا کا عنصر پیدا ہو جائے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعنا کانا یقول لأحد عند الموتابہ ما له تربت جبینہ۔ تو آپ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اسوہ مطہرہ دیکھ لیں، اگر تو آپ کو یقین ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا، اللہ کے رسول سے ملنا ہے، تو ان ساری برائیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ انس بن مالک سے روایت، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گالی باز نہیں تھے، گالی نہیں دیتے تھے، سخت زبان گو نہیں تھے، بد زبانی سے پیش نہیں آتے تھے، لعنت کرنے والوں میں بھی سے نہیں تھے، کسی پہ لعنت نہیں بھیجتے۔ اگر کبھی آپ سے ہم میں سے کسی پر غصہ آتا تو صرف اتنا فرماتے کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کی پیشانی میں خاک لگ گئی ہے، یعنی یہاں کہ یہی کہتے ما لہو، اسے کیا ہو گیا، یہ کیوں گالی دے رہا ہے۔ تربت جبین ہو،
اس طرز عمل کی وجہ سے اس کی خاک پہ جو پیشانی پہ خاک لگ گئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 6031 ہے۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ یہی سارے معاملات کرواتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الشیطان وَيَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شیطان کو برا بلا مت کہو، بس اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ السلسلہ الصحیحہ حدیث 3166۔ یعنی سب سے بڑا جو آپ کا دشمن ہے اس کو بھی آپ گالی نہیں نکال سکتے، اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ چاہتے کہ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ، اس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ طرز عمل مومن کا ہوتا ہے۔ یہاں تو میں نے وہ مومن بھی دیکھے ہیں کہ وہ شیطان کو جب کینکریاں مارتے تو کینکری بھی بڑی مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں۔ یہ طرز عمل صاحب ایمان کا نہیں ہوتا۔ اب مقام صحابہ متعین کون کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور نے یہ مقام متعین نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حدیث سماعت فرمائے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احد انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو اس کی مد غلے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ آدھا مد کے برابر پہنچتا۔ یہ اس وقت کا ایک پیمانہ ہے کہ اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کے بندو، جب اس مقام پر پہنچ نہیں سکتے تو اس پر تھوکنے کی جسارت کرنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان پہ تھوکا جائے تو آپ کے اوپر وہ غلاظت گرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 3673 ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں اور توبہ کریں اس عمل سے۔ اس سے بڑی لعنت اور پھٹکار کیا ہوگی؟ یہ حدیث اس چیز کی رہنمائی کرتی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی اور تمام لوگوں کی لعنت اس پر مسلط کر دی جائے گی۔ السلسلہ الصحیحہ حدیث 2340۔ ایک اور روایت سماعت فرما لیں، یہ تو بہت ہی زبردست آیت ہے۔ یہ جو روایت ہے اس میں جو باتیں کہیں گئی ہیں ان کو اپنے پلے باندھ لیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإنه يجيء في الآخر زمن قوم يسبون اصحابی فإن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدهم ولا تنكحوهم ولا توارثهم ولا تسلموا علیہم ولا تصلوا علیہم۔ بہت ہی انذار کرنے والے الفاظ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، یقیناً آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی
جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گی۔ سو یہ لوگ اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں شرکت مت کرنا، ان کے ساتھ نکاح وغیرہ کے معاملات مت کرو، انہیں وراثت مت، اپنی وراثت میں حصہ نہ دینا، انہیں سلام مت کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی مت کرنا۔ اسنادہ صحیح، اخرجہ الخطیب البغدادی فی تاریخ۔ اللہ کے بندو، اس سے واضح ہدایت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر آپ دائی ہیں تو اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو صبر کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور یہ کوشش کرو کہ جو میرا مخاطب ہے اس کو میں نے اپنے اخلاق، حسن سلوک، معاملہ فہمی میں اچھے انداز میں دعوت دینی ہے۔ میری دعوت میں کمی ہے کوئی جو وہ قبول نہیں کر رہا، اور غائبانہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے اپنے دین کے لیے منتخب کر لے۔ جزاک اللہ خیرہ، فی امان اللہ۔